چوتھی بات غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مانے لگے چنگے بندے کی صحبت بیٹھیا کرو. کیوں؟ مانے لگے اگر برے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے نا اس کا وبال تم پہ کیا پڑے گا؟ مانے لگے کہ تم پہ یہ وبال پڑے گا جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کے بارے میں تیرا ذہن خراب ہو جائے گا. مانے لگے یہ دیکھیے کتنی کمال کی بات کی. کہا کہ برے بندے کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، اچھے بندوں کی صحبت میں بیٹھو. اگر برے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کے بارے میں تمہارا ذہن خراب ہوگا. اب دیکھ لیجیے اس دور میں جو بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا ولیوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے نا، آپ اس کی پیچھے کنڈلی اٹھائیں دیکھیں اور صحبت اس کی دیکھیں، پکا وہ کسی بد مذہب کے پاس بیٹھا ہوگا، پکا کسی گستاخ کے پاس بیٹھا ہوگا، پکا وہ کسی برے بندے کی صحبت میں بیٹھا ہوگا جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے چنگیاں بندیاں کی صحبت بیٹھا کرو. تو آواز کر اسی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ چنگے بندے کی صحبت کس طرح ہے؟ کستوری کی طرح ہے کہ اگر تم کسی خوشبودار جو کستوری بیچ رہا ہے تار ہے نا اس کے پاس بیٹھو گے چاہے جائے تم کچھ نہ بھی لو نا پھر بھی تمہارے پاس سے خوشبوئیں آئیں گی. لیکن اگر تم کسی برے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہ لوہار کی دکان بھٹیا کی طرح ہے کہ جب وہاں پہ چلے جاؤ گے تو تمہارے کپڑے ضرور پر ضرور جو ہے نا ان پہ کوئی نہ کوئی چنگاری پڑ جائے گی، تمہارے کپڑے خراب ہوں گے. تو اس لیے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چوتھی بات کی. مانے لگے کہ لازمی بات ہے تمہارے اوپر کہ اپنے اوپر یہ بات فرض کرو کہ برے بندے کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، چنگے بندے کی صحبت میں بیٹھا کرو.